اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کارخانہ قدرت کا ایک عظیم شاہکار، جس میں موجود عجائبات کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے اور دل و دماغ سے بس ایک ہی صدا آتی ہے، یہ جہاں ہے یا حیرت کدا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو یہ جہاں ہے یا حیرت کدا کے عنوان کے ضمن میں پیش کی جانے والی دوسری ویڈیو ہے، اور پہلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں موجود 200 ممالک اور کم و بیش 7.5 ارب سے زائد کی آبادی والے اس گول دائرے میں نہایت دلچسپ، حیران کن اور عجیب الخلقت افراد اور جگہیں موجود ہیں۔ تو ہم آپ تمام دوستوں کو آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی ہی دلچسپ باتیں بتانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنوبی سوڈان دنیا کا سب سے کم عرصے یعنی کچھ سال قبل معرض وجود میں آنے والا ملک ہے۔ دنیا میں کچھ ممالک صدیوں قبل معرض وجود میں آئے تھے۔ اسی طرح کچھ ممالک کی اقوام کی تاریخ ہزاروں برس قبل کی ہے، لیکن شمالی افریقہ میں واقع جنوبی سوڈان نے سوڈان سے 2011 میں آزادی حاصل کی۔ اس طرح تقریباً 9 برس کا عرصہ ہوا ہے، لہٰذا یہ دنیا کا سب سے کم عمر یعنی تھوڑے عرصے قبل معرض وجود میں آنے والا ملک قرار پایا ہے۔ دنیا کی 90% دیہی آبادی افریقہ اور ایشیا میں مقیم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ عمومی تاثر یہ ہے کہ شہروں میں آبادی کی اکثریت رہائش پذیر ہے، لیکن اعداد و شمار اس کے برعکس ہیں۔ آبادی کی اکثریت آج بھی دیہات میں زندگی گزار رہی ہے، اور بے شمار افراد آج بھی شہر کی دوڑتی بھاگتی زندگی کے مقابلے میں دیہات کی پرسکون زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں کثیر تعداد میں افراد دیہی علاقوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ تقریباً 893 ملین افراد بھارت میں دیہی علاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ چین میں بھی آبادی کا بڑا حصہ دیہی علاقوں میں مقیم ہے، جس کی تعداد تقریباً 578 ملین کے قریب ہے۔ جاپان دنیا بھر میں سب سے زیادہ زلزلے کا شکار ہونے والا ملک ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں زلزلے سے تباہی آتی ہے۔ زلزلے سے عمارتیں اور مکانات گر کر تباہ ہونے کے ساتھ آبادیاں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، لیکن زلزلے کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے ممالک مثلاً چین، انڈونیشیا، ایران، ترکی وغیرہ کے باشندوں کی زندگی میں یہ ناگزیر حالات بارہا پیش آتے ہیں۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق کرۂ ارض پر جاپان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ پوری دنیا کی آبادی لاس اینجلس میں سما سکتی ہے۔ جی ہاں جناب، پوری دنیا کی آبادی لاس اینجلس میں سما سکتی ہے، کیونکہ دنیا کی کل آبادی 7.5 ارب سے زائد افراد پر مشتمل ہے، جو کہ ایک کثیر تعداد ہے، لیکن نیشنل جیوگرافک کے مطابق کرۂ ارض پر بسنے والے تمام افراد ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں تو تمام افراد لاس اینجلس کے 500 مربع میل کے رقبے میں سما سکتے ہیں۔ دنیا کا گنجان آباد جزیرہ، جس کا رقبہ 2 فٹ بال کے میدان کے برابر ہے، کولمبیا کے ساحل کے قریب واقع
आर्चिपेलागो ऑफ सैन बर्नार्डो में सेंटा क्रूज डेल एस्लॉट नामी जजीरा, जिसका कुल रकबा तकरीबन 2 एकड़ या 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है, लेकिन इस मसनूई जजीरे में 4 मरकजी शाहराएं हैं। इस जजीरे पर 500 अफराद 155 मकानों में रिहाइश पजीर हैं, लिहाजा छोटी और कम जगह में काफी ज्यादा अफराद गुजारा करते हैं, इसलिए यह दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद जजीरा है। इंडोनेशिया में छोटे कद के हामिल अफराद की अक्सरियत है। दुनिया में हर जगह पस्त कामत और लंबे कद के अफराद पाए जाते हैं। अलबत्ता 2017 में किए जाने वाले आदादो शुमार के मुताबिक इंडोनेशिया में छोटे कद के अफराद की अक्सरियत पाई जाती है। बिला तफरीक मर्दोजन जब तनासुब निकाला गया तो एक फर्द की औसत कदोकामत 5 फीट 1.8 इंच है, जो कि औसतन दुनिया के ममालिक के मुकाबले में कम है। गो के बोलिविया, जो कि जनूबी अफ्रीका का एक मुल्क है, उसके बाशिंदे भी कदोकामत के लिहाज से छोटे कद में शुमार किए जाते हैं, लेकिन वहां एक शख्स का औसत कद 5 फीट 2.4 इंच है। लंबे कद के लिहाज से नीदरलैंड का जिक्र खुसूसन किया जाता है, जहां औसतन 6 फीट कद के हामिल अफराद पाए जाते हैं। नीदरलैंड के बाशिंदों का औसतन कद 6 फीट होता है। शुमाली कोरिया और क्यूबा दुनिया की वो वाहिद जगह हैं जहां अमेरिका में तैयार होने वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद सकते। अमेरिका में तैयार होने वाली एक मारूफ कोल्ड ड्रिंक तकरीबन दुनिया भर में हर जगह बाआसानी दस्तयाब होती है और कोल्ड ड्रिंक के पीने के शायकीन इससे लुत्फानंदोज होते हैं, लेकिन शुमाली कोरिया और क्यूबा में ये दस्तयाब नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये ममालिक अमेरिका से तवील मुद्दती तिजारती पाबंदी के मातहत हैं। अलबत्ता वो अफराद जो शायद कोशिश के बाद ये कोल्ड ड्रिंक हासिल करने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो उनके लिए इसकी कीमत आमतौर पर दस्तयाब कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले में खासी ज्यादा होती है, क्योंकि इसको गालिबन पड़ोसी ममालिक मैक्सिको या चीन से दरामद किया जाता है। सयाहों की अक्सरियत दीगर ममालिक के मुकाबले में फ्रांस की सैर को तरजीह देते हैं। फ्रांस एक खूबसूरत मुल्क है। इसका मलकूती हुस्नो सयाहों को सहरज़दा कर देता है। फ्रांस का पनीर खाने में बेहद लजीज होता है, लिहाजा सयाहों की अक्सरियत दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में फ्रांस जाना ज्यादा पसंद करती है। 2017 में इस यूरोपीय मुल्क ने 86.9 मिलियन सयाहत के लिए आने वाले अफराद को खुशामदीद कहा। मकबूलियत के लिहाज से स्पेन दूसरे नंबर पर है, जहां 81.8 मिलियन अफराद सयाहत के लिए आए थे। इसके बाद अमेरिका 76.9 मिलियन अफराद, चीन 60.7 मिलियन और इटली 58.3 मिलियन अफराद की सयाहत का पसंदीदा मकाम करार पाया था। दुनिया का पुरसुकून या खामोश तरीन कमरा वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट के हेड क्वार्टर में वाक़ है। एक चुप सो सुख, खामोशी सोने जैसी कीमती है। ये कहावतें तो आपने सुनी होंगी। गालिबन दुनिया का पुरसुकून तरीन कमरा बनाने वालों के जहन में भी ऐसी ही सोच होगी, क्योंकि उनका इब्तिदाई मकसद खामोश तरीन कमरा बनाना था। इस तरह ये कमरा मारिज़े वजूद में आया, जो वॉशिंगटन में वाक़ माइक्रोसॉफ्ट के हेड क्वार्टर में है। लैब रूम में पस मंजर के शोर को जब नापा गया तो वो इंसानी समात की हद से भी कम है, और इस तरह कुर्राए अर्ज पर पुरसुकून तरीन जगहों के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। कुव्वते गोयाई और समात के साइंसदान
ہنسراج گوپال کا کہنا ہے کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً ایک عجیب اور منفرد احساس ہوتا ہے جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ اس قدر خاموشی سے اکثر افراد کو بہرے پن کا احساس ہوتا ہے۔ اس پرسکون کمرے میں بہت دھیمی آوازیں بھی واضح سنائی دیتی ہیں۔ جب آپ اپنا سر گھماتے ہیں تو اس حرکت کی آواز سن سکتے ہیں۔ اپنی سانسوں کی آواز نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ نسبتاً تیز آواز میں سنائی دیتی ہیں۔ دنیا میں صرف 3 ممالک میٹرک سسٹم استعمال نہیں کرتے۔ دنیا بھر کے 200 سے زائد ممالک میں کسی بھی شے کی طوالت یا مقدار کو ناپنے کے لیے میٹرک سسٹم استعمال کیا جاتا ہے سوائے 3 ممالک کے، جن میں لیبریا، میانمار اور امریکہ شامل ہیں۔ جلد ہی یہ تعداد 2 ہو جائے گی کیونکہ لیبریا کے صنعت و تجارت کے وزیر نے 2018 میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ حکومت میٹرک سسٹم کو اپنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس طرح شفاف تجارتی معاملات کو فروغ ملے گا۔ اگر آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔